تو فیض آباد دھرنا کیا تھا؟ آپ تو وزیر اعظم پاکستان تھے، کس نے کروایا، کون تھا پیچھے؟ ہوتے رہتے ہیں، ہمارے ملک کا حصہ ہے. اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے کوئی قیامت نہیں آئی. آپ دیکھیں، آپ ہر جنگ نہیں لڑنی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ چھوٹی چھوٹے معاملات اسٹیبلشمنٹ والے ملک میں کرتی رہتی ہے، پتہ چل جاتا ہے جی یہ کون کر رہا ہے، کیوں کروا رہا ہے. ٹھیک ہے، کیوں کروا رہا ہے بعد میں پتہ چلتا کہیں جا کے نہیں وہی پتہ ہوتا ہے، پتہ چل جاتا. لیکن آپ کی والی رائے یہ ہے کہ ہمیں آپ کو ہر جنگ نہیں لڑنی. فیض آباد دھرنا تھا، میں نے مکمل طور پہ دھرنے کو اگنور کیا. نہیں، آپ ٹی وی یہ وہ جلاؤ گراؤ یہ وہ دیکھ رہے ہیں، کچھ نہیں دیکھتے تھے آپ؟ سر کون سا جلاؤ گراؤ، کیا ہو رہا تھا؟ سڑک بند تھی. سڑک بند تھی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. دھرنے میں کچھ لوگ جان سے بھی گئے تھے؟ نہیں اس والے میں نہیں، اس سے بعد والے میں گئے. وہ شاید اس سے پہلے ایک دھرنا ہوا تھا. دھرنے میں سڑک بند رہی، کتنے دن بند رہی؟ سڑک کبھی کھلتی تھی کہ بند، 6-8 دن. میں نے اس کو میڈیا میں تو بڑا شور تھا. سر شور پیدا کیا جاتا ہے. تو آپ کیا نہیں، آپ وزیر اعظم کے طور پہ آپ کو کوئی رپورٹس آتی تھی، چیزیں آتی تھی، کس طرح رپورٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں نے کہا چھوڑو اس کو، خود ہی یعنی آپ کے پاس جو آگے چلے جائیں گے. آپ کے پاس جو چیز آتی تھی آپ اگنور کر دیتے تھے اس دھرنے کے بارے سے. کیا سر اور کام تھوڑے ہیں ملک کے کہ دھرنے کے. بھائی مجھے پتا ہے دھرنا کون کرا رہا ہے، کیوں کرا رہا ہے، کیسے کرا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو کبھی آپ کے دل میں خیال نہیں آیا کہ اس وقت کی آرمی چیف کو بلایا جائے، اس سے پوچھا جائے کہ یار مسئلہ کیا ہے؟ میری ڈسکشن ہوئی، میں ہوتی رہتی تھی، مشاورت ہوتی رہتی تھی. میرا ان کا اچھی ریلیشن شپ تھی، حالانکہ انہوں نے ہماری حکومت کو توڑا تھا، بھیجا تھا جی، لیکن اس کے باوجود ایک ورکنگ ریلیشن شپ تھی ملک کے معاملات پر. باجوہ صاحب سے کبھی آپ نے پوچھا ویسے کس بارے میں؟ یہ دھرنے کیا سین ہے کیا نہیں میں کیوں پوچھوں ان سے؟ انہوں نے کبھی کچھ بھی نہیں بتایا؟ میں نے گپ شپ بڑی لگاتے تھے، دھرنے کو اگنور کیا. انہوں نے بھی کیا. نہیں وہ نہیں اگنور کر سکتے تھے. نہیں وہ گپ شپ بڑی لگاتے تھے نا ان کا بڑا، وہ ہمارے ساتھ بھی وہ باتیں ہوئی ہیں کافی، لیکن میں نے اگنور کیا. آپ نے میں دھرنے کو کوئی امپورٹنس نہیں دی. میں خود ہی کرانے والی تنگ آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ اب وہ پھر کورٹ سے آرڈر کرایا گیا پولیس کو کہ جناب دھرنے کو 2 دن میں ختم کیا جائے، ایکشن لیا جائے، لیکن طاقت کا استعمال نہ کیا جائے. تو آپ نے کہا کہ کروانے والے ہی تھک گئے تھے. جی وہ مطلب کہ جا نہیں رہا تھا نا، مقصد فوت ہو گیا تھا دھرنے کا. ہم نے وہ پریشر قبول نہیں کیا جو دھرنے سے بلڈ ہونا چاہیے تھا. اور یہ والی پالیسی اچھی ہے کہ آپ کہتے ہو کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم نے یہ طریقہ ہے مینیج کرنے کا، ہر ایشو کو مینیج کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اس پہ اگریسو ہوتا یا رد عمل دیتا تو شاید وہ اور بڑھتا کام. میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا کون کرا رہا ہے. پتہ مجھے بھی تھا، کرنے والوں کو بھی پتہ تھا، کروانے والوں کو بھی پتہ تھا. یعنی کوئی ایسا لمحہ نہیں آیا کہ آپ بے بس تھے؟ نہیں بے بسی آپ انجوائے کر رہے ہیں. بے بسی آپ کس چیز کو کہتے ہیں؟ یعنی آپ کو پتا ہو کہ یار میں وزیر اعظم پاکستان ہوں، یہ کروانے والے یہ ہیں، مقصد ان کا یہ ہے، اور مطلب ایک چیز تنگ تو کرتی کہ اختیار میرے پاس. وزیر اعظم پاکستان کوئی بادشاہ نہیں ہوتا. وزیر اعظم پاکستان وزیروں میں سے ایک وزیر ہوتا ہے. تھوڑے وہ جو کیبنٹ کو چیئر کرتا ہے، یہ اس کی طاقت ہوتی ہے. اس کی طاقت کیبنٹ ہے. اس کے منہ سے نکلا وہ لفظ نہیں ہے، جو اس کے منہ سے لفظ نکلتا ہے وہ قانون نہیں بنتا. اچھا ہم تو تھوڑا سا جی آپ سمجھتے ہیں کہ جی ہماری نہیں، ہمارا جو وزیر اعظم ہوتا ہے اس کو شوق بھی یہی ہوتا ہے کہ جب میں منہ سے لفظ نکالوں وہ بن جائے. ہاں تو وہ ہو جاتا ہے، آپ کسی افسر کو ادھر کرنا چاہے ادھر کرنا، یہ بات کے کام ہو جاتا ہے. ٹھیک، لیکن اس کام کی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کی ذمہ داری میں. آپ کی ذمہ داری ہے ملک کے معاملات کو چلانا، ملک کو بہتری دینا. اس میں آپ کے پاس کلی اختیارات نہیں ہوتے. سمری آتی ہے منسٹری سے، اس کو ڈیبیٹ کیا جاتا ہے. جب ڈیبیٹ ہو جاتی ہے، کابینہ میں ڈیبیٹ کریں، پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ فیصلہ کریں. 3 فیصلے ہو سکتے ہیں، یا جس طرح سمری آئی ہے اس طرح اپروو ہو جائے، یا ریجیکٹ ہو جائے، یا اپروو ود امینڈمنٹس ہو جائے. میں جتنا سا وزیر اعظم رہا، میں نے کبھی کوئی سمری واپس نہیں جانے دی. میں نے فیصلہ کر کے بھیجی. زیادہ تر میں ریشو کیا تھی؟ اپروو ود امینڈمنٹ؟ نہیں، ساری اپرووڈ یا ود امینڈمنٹس. کچھ امینڈمنٹس کچھ جیسے آئی تھی ایسے اپروو ہوئی. تو آپ کہہ رہے ہیں بہتر اپروچ یہ ہے، بجائے آپ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھے ہیں، اور سیدھی بات ہے، میں اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کر رہا ہوں کہ مداخلت ہوتی ہے. آپ نے بھی 10 ماہ میں فیل تو ہوا نا، سب کچھ آپ کو ہوا، اور اس سے پہلے نواز شریف صاحب کو بھی ہو رہا تھا. ان کے ساتھ تو انہوں نے باقاعدہ عہد کر دیا. اب آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ وزیر اعظم، آپ سوچیں کہ دوبارہ آپ وزیر اعظم بنے تو کیا اپروچ ہوگی آپ کی؟ وہی اپروچ جو پہلے میں نے اپنا کام کرنا ہے.
آپ اپنے غیر ضروری لڑائی نہیں لڑنی آپ کہہ رہے ہیں؟ غیر ضروری دیکھیں لڑائی بے مقصد ہے نا. اب دھرنا ہو رہا ہے, میں کیا کہوں, میں کہ فوج کرا رہی ہے, ISI کرا رہی ہے, میں کیا کہوں, میرے تو کوئی ثبوت نہیں ہے. دھرنا ہو رہا ہے, بس ٹھیک ہے, ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, پولیس مینیج کرے, میرا کیا تعلق ہے اس سے. سبکی ہے یقیناً, ایک بڑی سڑک بند ہے, سبکی ہو رہی ہے نا, حکومت کی ریٹ پہ افیکٹ ہو رہا ہے, وہ ٹھیک ہے, آپ نے ہر چیز کو مینیج کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے.